چھوٹی سی بچی ہے جسے صحت بخار ہے اور اس کی ماں اسے ایک کڑوی سی دوا پلا رہی ہے۔ وہ بچی روتی ہے، ہاتھ پاؤں مارتی ہے، اپنی ماں کو ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے وہ اس کی کوئی دشمن ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کڑواہٹ آخر کیوں، لیکن وہ ماں جو اس سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اگر آج یہ کڑوی دوا نہ پلائی تو کل یہ بخار اسے کھا جائے گا۔ ہماری زندگی کی آزمائش بالکل اس کڑوی دعا کی طرح ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہم پر سختی کر رہا ہے، لیکن وہ کریم رب دراصل ہمیں کسی باطنی بیماری یا آنے والی ہلاکت سے بچانے کے لیے وہ کڑوا گھونٹ پہ لاتا ہے۔ یہ سختی ہی تو اصل محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک ہیرا ڈائمنڈ کان سے نکلتا ہے تو وہ صرف ایک پتھر ہوتا ہے، کالا اور بے رونق۔ پھر ایک کاریگر اسے لیتا ہے اور اسے کاٹتا ہے، اسے رگڑتا ہے، اسے شدید دباؤ سے گزارتا ہے۔ اگر اس ہیرے میں جان ہوتی تو وہ چیخ اٹھتا کہ مجھ پر یہ ظلم کیوں، آخر کیوں؟ لیکن وہ کاریگر جانتا ہے کہ جب تک میں اسے رگڑ کر اس کے فالتو حصے الگ نہیں کروں گا، اس کی چمک باہر نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ آپ کو توڑتا ہے، جب آپ کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں، تو وہ دراصل آپ کے اندر سے وہ فالتو چیزیں نکال رہا ہوتا ہے جو آپ کی چمک کو چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کو پتھر سے ہیرا بنا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ ہم ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں، وہ نہیں کھلتا، ہم دوسرے پر جاتے ہیں، وہ بھی بند ملتا ہے۔ ہم روتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اتنی دعا کی پھر بھی محروم۔ ایک چھوٹا بچہ آگ کے انگارے کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اسے وہ چمکتا ہوا کھلونا لگتا ہے۔ اس کا باپ اسے زور سے پیچھے کھینچتا ہے، شاید بچے کو چوٹ بھی لگ جائے۔ بچہ روتا ہے کہ پاپا نے مجھے سختی سے کیوں پکڑا، آخر پاپا نے مجھے کیوں روکا۔ اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ چمکتی ہوئی چیز اسے جلا دے گی۔ بہت سی دعائیں جنہیں ہم محبت سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہمارے لیے آگ ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محروم کر کے تکلیف تو دیتا ہے، لیکن وہ تکلیف دراصل ہماری بقا ہوتی ہے، ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، ہمارے آنے والے وقت کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو لوگوں سے کاٹ دیتا ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار منہ موڑ لیتے ہیں، آپ بالکل اکیلے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو لگتا ہے کہ شاید میرے تقدیر، میرا نصیب ایسا ہی تھا، وہ اکیلے ہو گیا۔ انسان جب اکیلے ہو جاتا ہے وہ تنہائی میں بہت کچھ سوچتا ہے۔ جب انسان پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، وہ انسان کو گمائے گا، اس کو وسوسے دلائے گا۔ شیطان کی تو کوشش ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ختم ہو جائے، جو کنیکشن بچا کچا رہ بھی گیا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے کسی طریقے سے۔ حقیقت کیا ہے، جب کوئی بہت خاص مہمان آتا ہے نا تو ہم گھر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تاکہ کوئی خلل نہ ڈالے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے کاٹ کر دیتا ہے کیونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ آپ کی باتیں صرف اسی سے ہوں اور پرائیویٹ میں ہوں، وہ آپ کی توجہ دنیا سے ہٹا کر اپنی طرف کرنا چاہتا ہے۔ یہ تنہائی نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ دنیا میں آپ کا موبائل ٹوٹ جائے آپ اسے کچرے میں پھینک دیں، گاڑی ٹوٹ جائے تو اسے کباڑ خانے میں چلے چھوڑ آتے ہیں۔ ہر ٹوٹی ہوئی چیز اپنی قدر کھو دیتی ہے سوائے ایک چیز کی، اور وہ ہے انسان کا دل۔ جب دل ٹوٹتا ہے نا تو اس کے اندر کی انا، تکبر اور خود پسندی کی دیواریں گر جاتی ہیں اور پھر وہاں صرف عاجزی پہنچتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں۔ آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا تو اس میں اللہ کی رحمت کیسے سمائے گی؟ آزمائش میں سب سے بڑا حملہ شیطان وسوسوں کی صورت میں کرتا ہے۔ وہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، فلاں تو اتنا گناہ گار ہے، وہ بڑا خوش ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی خوش ہے تو وہ بھی آزمائش میں۔ تو یاد رکھیے اللہ آپ کو گرا نہیں رہا۔ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں چمکتے ہیں، وہ آپ کو تراش رہا ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہے، وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے جہاں کوئی دوسرا نہ ہو۔ بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا یقین، کیونکہ اس تکلیف کے اس پار جو انعام ہے وہ آپ کی سوچ سے بھی بڑا ہے۔